أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے، 119۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کا منصب کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنا ٹھکانہ دوزخ بناتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اس دنیا میں نہیں آئے، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بھیجے گئے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک نبی ہیں، نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، اور صرف نبیوں کے سردار نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، اور ہم نے آپ کو جب بھیجا ہے تو اس خاص وصف کے ساتھ بھیجا ہے، بالحق، حق بات دے کر بھیجی ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، کلام حق دے کر بھیجا ہے، ایک ایسی پیاری شریعت دے کر بھیجی ہے جو حق پر مبنی ہے۔ ہم نے باطل کی کوئی آمیزش آپ کے ساتھ نہیں کی ہے، حق والا کلام آپ کے اوپر اتارا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایک ایسا کلام دے کر بھیجا ہے کہ اس کلام کے سامنے سے پیچھے سے باطل کبھی آ نہیں سکتا۔ ایسی پیاری کتاب ہم نے آپ کو دے کر بھیجی ہے، حق کے ساتھ اس دنیا میں ہم نے آپ کو بھیجا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بشیرا و نذیرا، ہم نے پیغمبر آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر کس کو کہتے ہیں، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ بشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ آپ خوشخبری دینے والے تھے، کس کے لیے خوشخبری دینے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو خوشخبری دیتے تھے جو ایمان لے آتا تھا، اعمال صالحہ اختیار کرتا تھا، اس کو اس بات کی خوشخبری دیتے تھے کہ دیکھو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کا تحفہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، اس کی رحمتیں اور برکتیں ملے گی، بشارت دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان لوگوں کے لیے وہ نذیرہ، ڈرانے والے، ان لوگوں کے لیے ڈرانے والے جو ایمان سے بالکل عاری اور خالی شرک، کفر و نفاقی اور فسق و فجور کی زندگی جو گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دوزخ کی خبر دینے والے، دوزخ کی خبر دینے والے، دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، دیکھو یہ کام اگر تم کرو گے، شرک کرو گے، نفاق پر زندگی گزارو گے، کفر کرو گے، تو پھر تو اس فسق و فجور، اس کفر اور اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوزخ میں ڈالے گا۔ دوزخ سے ڈرایا۔ بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب آپ کا یہ ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، ماننے والوں نے مانا، تسلیم کیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا، کفر کے دائرے میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پیغمبر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں ان کے غم میں کہ یہ لوگ آپ جس دین کی طرف اور ایمان کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، وہ لوگ آپ کی اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا دل گھٹتا ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ بہت رنجیدہ، ملول اور غمزدہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہے۔ پیغمبر آپ بہت زیادہ غمگین مت ہو جائیے، مت
غلط ہو جائے پیغمبر، آپ اپنا خیال رکھیے، فذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام جو ہے صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام دعوت ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، بس آپ فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، فانما علیک البلاغ، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، جو بات نہیں مانے گا اس کا محاسبہ کرنا، اس کا حساب کرنا، ہی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تسلی سرکار کو دی کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، اتنے لوگ، اتنی بڑی جماعت دوزخ میں کیوں چلی گئی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اس سلسلے میں، آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیجیے، کام کو پہنچے۔ آج بھی نبی کے ماننے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، جہاں ہم آپس میں تبلیغ کر رہے ہیں غیر مسلموں تک بھی بات پہنچائیں، ہلکے پھلکے انداز میں اللہ نے جو توفیق دے رکھی ہو، جتنی معلومات دے رکھی ہوں، ہم چلتے پھرتے بھی غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اپنے موٹے موٹے الفاظ ہی میں بیان کر دیں، تبلیغ کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام کو پہنچائیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کے اپنا کام ہے، ان کا کام ہے، نہیں مانیں گے تو یہ ہمارے لیے اساس آخرت ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو وہ ان کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله